قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ قافلے کے 10 ووٹ مسترد کیے جانے کے خلاف تحریک انصاف کی دائر کردہ اپیل میں سپریم کورٹ اگر ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو غلط قرار دیتی ہے تو ایسا کرنا اپنے ہی پچھلے فیصلے کی نفی کے مترادف ہوگا۔ یاد رہے کہ 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں قافلے کے 10 ووٹ شمار نہ کیے جانے کی وجہ سے حمزہ شہباز جیت گئے اور پرویز الہی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے ووٹنگ کے بعد بتایا تھا کہ انہیں چودھری شجاعت حسین کا ایک خط موصول ہوا جس کے مطابق انہوں نے اپنے پارٹی اراکین کو ہدایت کی کہ وہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالیں گے، تاہم چونکہ قافلے کے تمام اراکین پنجاب اسمبلی نے پرویز الہی کو ووٹ ڈالا، لہٰذا سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت انہیں شمار نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ قاف کے 10 ووٹ مسترد ہونے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں ان کی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو آخری وقت پر حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی ہدایت کیا قانونی طور پر درست تھی، خاص طور پر جب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کر دی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلے میں کہا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے برخلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ تاحیات نااہلی یا نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمان کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی اور فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کی برتری سے سنایا گیا۔ اسی فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت اعلیٰ کے پچھلے الیکشن میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے 25 اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ منحرف اراکین سے متعلق اس ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے۔ بینچ کے ارکان جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بینچ کے 3 ارکان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے اقلیتی فیصلے میں لکھا کہ آئین کا آرٹیکل 63 اپنے آپ میں ایک مکمل کوڈ ہے جو پارلیمان کے کسی رکن کے انحراف اور اس کے بعد کے اقدام کے بارے میں جامع طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ بینچ کے ان ارکان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان کی رائے میں شق 63(a) کی مزید تشریح آئین کو نئے سرے سے لکھنے یا اس میں وہ کچھ پڑھنے کی کوشش ہوگی جس سے آئین کی دیگر شقیں بھی متاثر ہوں گی۔ تب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آرٹیکل 63(a) آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی بنیادی حق کا نفاذ کرتا ہے، اس لیے اس کی تشریح اور اطلاق وسیع بنیاد پر بنیادی حقوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہنا تھا کہ ایوان میں ایک پارٹی کے کسی بھی رکن کا ووٹ آرٹیکل 63(a) کی ذیلی شق کے ایک پیرا ہی کے تحت پارٹی کی ہدایت کے خلاف دیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات سے قطع نظر کہ پارٹی سربراہ انحراف کی وجہ بننے والے ووٹ کے بعد کارروائی کرے یا نہ کرے۔ آرٹیکل 63(a) کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو انحراف کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر پارلیمنٹیرین وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے تو اس سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین صوبائی اسمبلی کے خلاف ریفرنس منظور کرتے ہوئے انہیں ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی روشنی میں فیصلہ اتفاق رائے سے سنایا۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی تاحیات نااہلی سے بچ گئے اور الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا۔ اس معاملے پر سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنا اور ان کا ووٹ شمار نہ کرنا درست تھا تو پھر اب عدالت اپنے فیصلے کے خلاف کیسے جائے گی؟ دوسری جانب تحریک انصاف والوں کا اصرار ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو رکن اسمبلی پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا وہ آرٹیکل 63(a) کی زد میں آئے گا، جبکہ قاف لیگ والوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے مطابق پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا اصرار ہے کہ سپریم کورٹ کی پچھلی رولنگ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ اراکین اسمبلی کو اپنے پارٹی سربراہ کی ہدایت کے مطابق ووٹ دینا ہوگا۔ اس معاملے پر بیرسٹر اسد رحیم خان کا کہنا ہے کہ وہ دوست مزاری کے فیصلے سے
इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 63A का मतन वाज़ेह है कि अरकान असम्बली अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट कास्ट करें। आइन इसकी वजाहत करता है, जबकि चौधरी शुजात के खत की कोई कानूनी और आइनी अहमियत नहीं। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर को PML काफ के वोटों को मुस्तरद नहीं करना चाहिए था। असद रहीम का कहना था कि दोस्त मजारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल ही गलत समझा। उन्होंने बताया कि ये एक बदकिस्मत दिन है कि वाज़े कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों को 10 अप्रैल की सूरत हाल पर वापस ले जाया गया, जिस दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी। असद रहीम का कहना था कि दोस्त मोहम्मद मजारी का फैसला इसी तरह मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है जैसा कि कासिम सूरी का अप्रैल का फैसला था। उनका कहना था कि आर्टिकल 63A पार्टी सरबराह के बजाय वाज़ेह तौर पर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोटिंग का कहता है। ताहम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि किसी भी जमात का पार्लिमानी लीडर अपनी पार्टी कायद के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। उनका कहना है कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कई जमातों के सरबराहान असम्बली का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें शोकाज नोटिस जारी करने या मेंबर को निकालने का हक हासिल था। उन्होंने वजाहत की कि कोई पार्लिमानी लीडर किसी रुकन को पार्टी लाइन नहीं दे सकता। इस हवाले से फैसला पार्टी सरबराह करता है, जो कि असम्बली का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में अपनी राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन ने कहा कि आर्टिकल 63A के मुशाहिदे में अक़लियती नुक्ता नज़र दीगर 3 जजों के अक्सरियती फैसले से ज़्यादा दुरुस्त था। आर्टिकल 63A कहता है कि अगर कोई मेंबर पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो इसका वोट शुमार किया जाएगा, लेकिन बाद में पार्टी इस मेंबर को डिसीट करवा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सरबराह का जो रेफरेंस दिया वो आइन में मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि माजी करीब में पंजाब असम्बली के 25 अरकान को पार्टी सरबराह इमरान खान के फैसले के खिलाफ वोट देने पर नाअहल किया गया था, इसलिए काफ लीग के 10 अरकान भी चौधरी शुजात हुसैन के फैसले के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A की जद में आते हैं। लिहाजा अब अगर सुप्रीम कोर्ट काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली का वोट शुमार करने का फैसला जारी करती है तो वो अपने ही पिछले फैसले की नफी करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।